لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ سب کی جوانی کو قبول فرمائے. کوئی درمیان میں جگہ خالی نہ چھوڑے. یہ درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہے نا تو شیطان آ کے بیٹھتا ہے، پھر وہ سننے نہیں دیتا، پھر معلوم نہیں کیا کیا یاد آتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے. اتنا لمبا چوڑا مطلب آ رہا ہے تو دل سے دعا نکلتی ہے اللہ قبول کرے. اللہ نے جیسے ہم کو یہاں یہ باڈولی کے اس محلے میں اللہ نے ہم کو جمع فرمایا، دعا کرے اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع فرمائے. اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. رشید بھائی ملک پور والے رشید بھائی میدان میں مجھے کچھ بولنا ہو تو کبھی ڈائریکٹ نہیں سنا سکتا تو انڈائریکٹ آپ کو کیا دوں گا. ڈائریکٹ کہتا ہوں تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے مولانا جب بھی آتا ہے تو داڑھی پر ہی بات کرتا ہے. وہ ایسے ہمارے دوست رہے نا جو دل جان سے محبت کرتے ہیں. سب عمل کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ جس شوق سے جس محبت سے یہاں پر بیٹھے ہیں اور جس طرح آپ لوگ جمع ہیں، اللہ بس آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے. اللہ سب کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. بے حساب حلال روزی کے فیصلے فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. تو پہلے ذکر کریں گے انشاءاللہ. یہ باڈولی میں آیا تھا، کتنا ٹائم ہوا؟ 2 مہینہ پہلے آیا تھا. اور یہ ہمارے حاجی احمد ان کی کرامت ہے کہ 2 مہینے میں واپس لے کر آئے میرے کو. ورنہ سال میں 1 مرتبہ جہاں جاتا ہوں پھر بڑی مشکل سے صورت کے باہر کہیں جانے کا موقع ہوتا ہے. لیکن خیر آپ کی محبت میں جمع ہوں. لیکن پہلے ایک شرط کرو میرے پیارو، آن ون کنڈیشن بیان شروع کرتا ہوں. منظور ہے؟ ایک طرف کی شرط، 2 طرف کی تو حرام ہے نا، اس لیے صرف میری طرف سے رہے گی. ہر کال اسماعیل سب برابر ہے. آن ون کنڈیشن بیان کرتا ہوں. ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے. آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ آپ کی پیدائش بھی اسی مہینے میں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا وصال مبارک بھی اسی مہینے میں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا تھا حیاتی و مماتی خیر لکم، میرا رہنا بھی تمہارے لیے اچھا اور میرا جانا بھی تمہارے لیے اچھا. تو میرے دوستو یہ مہینہ تو بہت پیارا مہینہ، بہت پیارا مہینہ. اس لیے آن ون کنڈیشن میں اپنا بیان شروع کروں گا کہ آپ سب لوگ اخیر میں جو بات کہوں گا اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ. گھبراؤ مت، ایک دم داڑھی کے بارے میں فوراً نہیں بولوں گا، اسے دھاڑ کر کے میں آپ کے اوپر حملہ نہیں کروں گا. لیکن آخر میں جو بات کہوں گا وہ تو بالکل یعنی ایک ایسی بات ہوگی جو ہم سب کو کرے بغیر چھٹکارا ہی نہیں. تو سب کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. بولو سب عمل کریں گے انشاءاللہ. اس لیے رشید بھائی اب بیان کرتے کرتے تھوڑا سا دل ڈگمگاتا ہے، اس لیے کہ مجھے ایک بھائی کا فون آیا.
یہ تو بیان کر رہا ہوں، اس سے پہلے آپ کو بتاؤ ایک فون آیا، ہاں مولانا ایسا بیان کرنا، لیکن اتنا ہے کہ وہ داڑھی پر مت بولنا۔ میں نے اس کو میں نے اس کو فون پہ پوچھا بھائی داڑھی پر کیوں نہ بولوں؟ کہا اس سے پہلے بھی آپ نے بیان کیا تھا نا، بہت اچھا بیان تھا، لیکن اب داڑھی پر بولے نا تو کچھ لوگ اٹھ کے۔ میں نے اس کو کہا کیا کروں بتاؤ، جو اٹھ کے چلے گئے کیا کروں؟ ان کو پکڑ کے بٹھاؤں؟ کیا کروں؟ میں نے کہا میرے پاس طاقت نہیں کہ ان کو پکڑ کے بٹھاؤں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، اتنی بات ضرور ہے۔ اچھا انہوں نے مجھے ایک بات اور بھی کہی کہ مولانا وہ کیا آپ نے داڑھی پر باڈولی میں بیان کیا نا، کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے تو ذرا اچھا نہیں لگتا، کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ میں نے کہا کیوں چلے گئے؟ لگا کہ ان کا موڈ خراب ہو گیا، ان کا موڈ۔ ہاں تو میں نے کہا چلو آج بیان سے پہلے رشید بھائی جواب دے دوں کہ ان کا موڈ خراب ہو گیا۔ سنو اگر میں داڑھی پر بولوں گا تو ان کا موڈ خراب ہو گیا، اور نہیں بولوں گا تو مدینے میں میرے نبی کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ اب آپ بتاؤ میں باڈولی والے کا موڈ دیکھوں کہ مدینے والے کا موڈ دیکھوں؟ آپ بولو تاکہ جس کو اٹھنا وہ بھی چھوڑ کے چلا جائے۔ مدینے والے کا کہہ دو نا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں ہونا چاہیے۔ آج میں چاہتا ہوں میرے پیارے دوستوں ہم لوگ آج اسی محبت کی باتیں سنیں اور عمل کریں گے۔ بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ؟ تو چلو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں، اور آپ لوگ جو آہستہ آہستہ انشاءاللہ بول رہے ہو نا یہ برابر نہیں ہے، اب اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس سے پورا مجمع جیسے میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی بلند آواز سے کوئی خاموش نہیں رہے گا، آپ سب کی زبان پر اللہ رسول سے محبت کرنے والا کبھی خاموش۔ اور میرے پیارے دوستوں جب غلط جگہ ہماری آوازیں اٹھی، غلط کچہریوں میں ہماری آوازیں اٹھی، غلط کاموں میں ہماری آوازیں اٹھی، غلط تھیٹروں میں ہماری آوازیں اٹھی، آج اللہ کا نام لینا ہے۔ جو دینے پر آئے تو کھانا نصیب ہوتا، ورنہ اس کی قسم روٹی کا ٹکڑا نہ دے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ پانی کا قطرہ نہ دے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بھوکا اور پیاسا مر جائے گا، لیکن جب تک اوپر والے کا فیصلہ نہیں ہوگا لقمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس سے میرے پیارے دوستوں سب لوگ اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کا نام لیں گے، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی۔ اور ایک بات بتاتا چلو میرے پیارے دوستوں ہم کریں گے ذکر، بولو کریں گے انشاءاللہ، اللہ ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے سنو ہم زمین پر اللہ کریں گے۔ قرآن میں لکھا اللہ فرماتے میرے بندے تو میرا نام لے لے زمین پر، آج میں تیرا نام لوں گا آسمان پر۔ تو میرے باڈولی کے بھائیوں بتاؤ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مسلمان کہ جو زمین پر اللہ کا نام لیتا ہو اور آسمان پر اللہ اس کا نام لیتا ہو۔ ہم زمین پر اللہ کا نام لیں گے گنہگاروں کے بیچ میں، اللہ ہمارا نام لے گا آسمان پر فرشتوں کے بیچ میں۔ تو بھائی سب تیار ہے؟ تو میں بات شروع کروں، بھائی تیار ہے؟ تو وہ کنڈیشن یاد ہے نا، بات پر عمل کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ کون عمل کرے گا؟ ہاتھ اوپر، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ ناراض ہو اٹھ کے جاؤ گے تو نہیں نا؟ ارے بولو نہیں جاؤ گے نا؟ مت جانا میرے پیارے دوستوں، مت جانا۔ کیوں مت جانا؟ اس لیے کہ آپ جاؤ گے میرا بھی نقصان ہوتا ہے، میرا بھی نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ جو اللہ رسول کی باتیں کچھ لے کر آیا ہوں آپ سنو گے تو آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا، بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں تو ہر جگہ جاتا ہوں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ تیرا آنا اور تیرا سننا یہ میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ دیکھو اس میں اٹھ کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی میں آپ کے گھر کے بارے میں کچھ باتیں کروں، آپ میرے گھر کے بارے میں باتیں کریں تو کوئی بھی کہے گا کہ ہماری پرسنل لائف میں آپ انوالو کیوں ہوتے ہو؟ لیکن میں نہ آپ کے گھر کی بات کرتا نہ میرے گھر کی بات کرتا، میں اللہ کی بات کرتا اور رسول کے گھر کی بات کرتا صلی اللہ ہو۔ بھائی سب سنیں گے انشاءاللہ؟ میں سب سنیں گے انشاءاللہ؟ اور ذکر شروع کریں بھائی، شروع کریں ذکر شروع کریں، میری زبان پر اللہ پورا مجمع کہے، آپ کی زبان پر شروع کریں اللہ 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 کلمہ توحید کلمہ بہت ضروری، توحید کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ اسے جم کر کہو پیدا کرنے والا کون اور سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اسے ہم جم کر کہے لا الہ اور بلند آواز سے لا الہ، شروع کریں لا الہ الا
الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ بھائی اللہ پر زور دے لا الہ اور بلند کرنے دھرنے والا کون لا معبود الا اللہ لا مظلوم الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا خالق الا اللہ لا مالک الا اللہ لا رازق الا اللہ لا قدوس الا اللہ لا سلام الا اللہ لا مؤمن الا اللہ لا عزیز الا اللہ لا مهيمن الا اللہ لا جبار الا اللہ لا متکبر الا اللہ اور بلند آواز سے لا الہ لا الہ لا وقاب الا اللہ لا قوام الا اللہ لا رازق الا اللہ لا قابض الا اللہ لا واحد الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستوں ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ہم سب ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. مجھے بالکل یاد ہے شاید اگر میں غلطی نہ کروں تو اس سے 2 مہینے پہلے جو باڈولی میں آنا ہوا تھا اس وقت میں نے درود پاک کی کچھ فضیلتیں بتائی تھی. معلوم نہیں آپ کو یاد ہوگا نہیں یاد ہوگا وہ الگ بات ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ درود پاک ایک خزانہ ہے. اگر میں اور آپ درود پاک پڑھتے جائیں گے اللہ دنیا کے پرابلم بھی حل کرتا جائے گا اور قبر کی منزل بھی طے کرتا جائے گا اور آخرت کے بغیر حساب کتاب کے فیصلے بھی کرتا جائے گا. کہو انشاءاللہ. تو کون کون میرے سامنے درود پاک پڑھے گا انشاءاللہ؟ ویسے پڑھیں گے انشاءاللہ. سب پڑھیں گے نا؟ کہو نا ویسا پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کس طرح پڑھیں؟ میری زبان پر محمد. کہو میری زبان پر محمد اور آپ سب کی زبان پر صلی اللہ اور بلند آواز سے صلی اللہ اور بلند آواز سے صلی اللہ. سب پڑھیں گے نا درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. میں صرف ایک فائدہ بتا دوں اور یہ فائدہ ایسا ہے کہ سننے کے بعد ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ درود پاک ایک دریا ہے اور وہ دریا کا پانی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک فضیلت میں آپ کو بتا دوں بہت پیاری فضیلت پہلے بھی باڈولی میں بتائی آج پھر بتا رہا ہوں. سب عمل کرو گے انشاءاللہ درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک فضیلت سنو بہت پیاری فضیلت. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو جناب نبی کریم پورا مجمع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قبضے میں میری جان ہے. میرے امتیوں مجھ پر درود پڑھتے جاؤ میرے امتیوں مجھ پر درود پڑھتے جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ پر درود بولو مجھ پر درود قیامت کے میدان میں جب نبی کا عالم ہوگا پریشانی اور کرب کا عالم ہوگا اللہ کے رسول فرماتے مجھ پر درود پڑھتے جاؤ قیامت کے میدان میں تیرا ہاتھ میرے مبارک ہاتھ میں ہوگا اور اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت کے دروازے تک نہ پہنچاؤں گا. پھر بولو نا سبحان اللہ. چلو اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ سبھی تیار ہے بھائی. اللہ کرے ہم نالائقوں کا ہاتھ وہ ہاتھ میں چلا جائے. کہو نا انشاءاللہ. تو چلو درود پاک پڑھو گے کوئی خاموش نہیں رہے گا. میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر اور بلند آواز سے آگے پیچھے سب اور ہماری ماں بہنیں دل میں اور آپ لوگ ماشاءاللہ بھول کر سب کہو صلی اللہ ہو. ایسا ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. کہو صلی اللہ ہو. والصلاة والسلام على سيدنا محمد والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد. محمد محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد اور بلند آواز سے صلی اللہ البشير محمد المبشر محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد الآخر محمد النادي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد
المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سب کو محبت کرنا. آمین. جی میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھے سننے کو قبول فرمائے. اللہ عمل کو توفیق عطا فرمائے. یہاں سیدھا بمبئی کا سفر کرنا ہے اور بمبئی کا پروگرام صبح کر کے پھر رات کو کل یہاں تھالا گاؤں میں پہنچنا ہے. اس لیے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، پریشان مت ہونا. بہت جلدی اپنی بات ختم کروں گا. بلکہ آپ ہی بتا دیں کتنی دیر بولنا ہے. آپ بولو اس پر ختم، تاکہ کل یہ نہ کہنا کہ اتنا لمبا بیان کیا کہ فجر کی نماز میں بھی میں اٹھ نہیں سکا. جی جی واہ بھائی، تو بہت عجیب عجیب جواب مل رہے ہیں. اس کا مطلب میرے 12 بجیں گے. 2 گھنٹہ تو بہت ہو گیا بھائی، 2 گھنٹہ تو بہت ہو گیا. میں نے کہا نا مجھے سورت جا کے ابھی ٹرین پکڑنا ہے، وہ بمبئی پہنچنا ہے. کل صبح بمبئی میں ایک پروگرام کرنا ہے، پھر رات کو پھر ولساڑ پہنچنا ہے. تو 1 گھنٹہ چلے گا نا آپ کو؟ ایسا بہت صبح تک بولے، صبح تک ناشتہ بھی ساتھ میں کریں گے انشاءاللہ. خیر میرے پیارے دوستوں، مجھے 2-3 باتیں کرنا ہے. ذرا سمجھنا، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میں اور آپ ایک ارادہ کریں، ایک وعدہ کریں کہ جو کلمہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، بہت پیارا کلمہ ہے، کہ لا الہ الا اللہ. اس کلمے کا مطلب سب سے پہلے یہی ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر کوئی امیر ہے، مالدار ہے، تو یہ مال دینے والا کون؟ اگر کوئی غریب ہے تو غریب بنانے والا کون؟ اللہ. اگر کسی کو دنیا میں عزت ملی ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ عزت میری اپنی کمائی ہوئی نہیں ہے، یہ دینے والا اللہ ہے. اور اگر کوئی ذلیل ہوتا ہے تو کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، ذلیل کرنے والا بھی اللہ ہے. اگر یہ 4 باتیں ہم کو سمجھ میں آئے تو توحید کا بہت بڑا سبق سمجھ میں آئے گا. امیر بنانے والا کون؟ اسی لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیسہ آتا ہے اللہ دیتا ہے، میں دینے والا کون؟ اللہ. اور اللہ مانگو بھائی مانگو، اللہ دینے والا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے والی. لیکن کبھی کبھی ہمارا دماغ جو خراب ہو جاتا نا، خراب ہو جاتا. کبھی کبھی کسی کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ آیا تو سلام کرنے کو بھی تیار نہیں، سلام کا جواب دینے کو بھی تیار نہیں. اور ہمیشہ ایک ہی خیال، آئی ایم سم تھنگ. اللہ جواب دیتا یو آر نتھنگ. صحیح ہے. ہاں کبھی کبھی مالدار کو دیکھا ہوگا، اتنا بگڑتا، اتنا غصہ ہوتا، ایسا دماغ خراب ہوتا کہ سر پہ انڈا رکھو تو ہمیں تیار ہو جائے. اور جو مالدار اپنے مال پر گھمنڈ کرتا ہو، سمجھنا چاہیے توحید کے میدان میں پورا اترا نہیں ہے. اس لیے کہ توحید کا مطلب ہے امیر بنانے والا کون؟ اللہ. جب وہ میرا نہیں ہے تو گھمنڈ کس بات کا؟ آدمی اپنے اگر محنت سے مالدار ہو سکتا تو دنیا میں کوئی غریب ہی نہ ہوتا. مالدار بنانے والا کون؟ اللہ. اور غریب بنانے والا کون؟ اللہ. غریب صبر کرے کہ یہ امتحان کون لیتا ہے؟ اللہ. اور مالدار شکر کرے کہ یہ انعام کون دیتا ہے؟ اللہ. اور عزت دینے والا کون؟ اللہ. اب ہم لوگوں کا حال ایسا ہے، ابھی 2-4 آدمی میری برائی کرے تو میں اتنا چھوٹا منہ لے کے بیٹھ جاؤں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر میں آئے گا اتنا چھوٹا سا منہ لے کے بیٹھے گا، بیوی پوچھے کہ کیا ہوا، کہے گا پورا محلہ میری برائی کرتا ہے، میرے کو تو بدنام کر دیا. جب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے 4 آدمیوں نے بدنام کیا، سمجھو بدنام ہوا نہیں ہوا وہ تو الگ بات ہے، لیکن توحید کے میدان میں تو بدنام ہو گیا. اس لیے کہ تو گھر میں آ کر بیوی کو یہ کہے کہ وہ آدمی نے میرے کو بدنام کیا، اس نے میری عزت پر حملہ کیا، اس نے ایسا میرے بارے میں بولا، وہ ایسا میرے بارے میں کیا، اور پھر غصے میں بیوی کو کیا کہے گا؟ ارے وہ میری برائی کرتا ہے، ارے وہ مر جائے گا، میں اس کے جنازے کی نماز میں بھی نہیں جاؤں گا. تو یہ جو ساری چیزیں تو کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ توحید کے میدان میں تو بہت کمزور ہے. ارے بلکہ اگر کوئی آپ کی برائی کرے نا تو کہو الحمدللہ. کیا کہو؟ کہ میں نے بھی عادت بنا لی، آپ لوگ بھی بنا لو. بہت ٹینشن فری سوئے گا. رات کو نیند کی ٹیبلیٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ورنہ ہم لوگوں کو تو کیا، رات کو جب بستر پہ جائے گا نا تو
वक्त दिमाग में एक ही ख्याल, उसने मेरे बारे में क्या बोला, उसने क्या बोला, वो मुझे फोन पर क्या बातें किया, उसने मोबाइल पर क्या बातें किया। और ये रात को दिमाग तैयार होगा कि दूसरे दिन मैं इंतकाम, मैं रिवेंज कैसे लूंगा। अरे भाई आराम से टेंशन फ्री हो जा। कोई तेरे बारे में बुराई करे और कोई तेरे कान में आकर कहे कि फला भाई तेरी बुराई करता था, तो क्या कहोगे? टेंशन में आओगे। शरीयत इतनी आसान है, इससे बड़ा कोई टॉनिक नहीं होगा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बुराई करे। सुनो, हमारे आका साहब ने फरमाया कोई बुराई करे, फिक्र और टेंशन में आने की जरूरत नहीं। कयामत में उसकी नेकियां तुझको मिलेगी, तेरा गुनाह उसको मिलेगा। अब बताओ, कोई टेंशन से सोने की जरूरत है? जब मेरे को तो जब कोई बोलता ना कि तेरे बारे में ऐसा बोला, मैं 3 मरतबा बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? इससे ये कयामत में उसकी नेकी मेरे को मिलेगी और मेरे गुनाह उसको जाएंगे। इससे बढ़कर कौन सा सौदा होगा? अरे कयामत में उसकी नमाजें मेरे नाम पर, कयामत में उसका रोजा मेरे नाम पर, कयामत में उसका हज मेरे नाम पर, कयामत में उसकी इबादत मेरे नाम पर, और मेरे जितने गुनाह है वो उसके नाम पर। तो इससे बढ़कर क्या चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? इसलिए एक बात तय कर लो, किसी की बुराई करेंगे नहीं, और अगर कोई हमें खबर देगा तो हम टेंशन में आएंगे नहीं। अगर ये 2 बातें आ गई, समझो अल्लाह की कसम तू पक्का मुसलमान हो गया। बोलो, आज से तय करते हो 2 बातें, किसी की बुराई करेंगे। ये हम लोग ओटे पर बैठ के बहुत बुराई करते, आपके बारडोली में मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप ओटले पे बैठेगा, अब मालूम नहीं कर रहे खबर पिलानी पोली नहीं गई, तो तेरे बाप का क्या गया? होता ही नहीं होता। अरे हम लोग के जवान इतने बेवकूफ है, मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि क्या पावली वावली छटक तो नहीं गई, कहेगा तूने मैच देखा, अरे वो कैच पकड़ लिया होता ना तो अपन जीत जाते। तो क्यों भाई, तू खेल रहा था, काय को परेशान होता तू? यानी बैठे बैठे उनकी भी कीमत करेगा, वो ऐसा, तेरा क्या जाता है? तेरे को ना दुनिया का 1 रुपया मिलता है, उनकी तरफ से मिलता है। तुझे उनकी तरफ से कोई आखिरत मिलती है, तो कीमत क्यों करता? हमारे इस्लाम अकॉर्डिंग टू आवर शरीयत, हमारे इस्लाम के कानून और कायदे के मुताबिक अपनों की कीमत करना हराम और गैरों की कीमत करना भी हराम। इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता। इस्लाम इजाजत नहीं देता किसी की, भाई जो मुसलमान की पीठ पीछे बुराई करे जैसा वो गुनाह है, अगर किसी गैर की पीठ पीछे बुराई करे तो भी वही गुनाह है। आपको एक बात बताऊं, ये हम लोग जो आपस में बुराई करते हैं ना, एक मर्तबा क्या हुआ, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास आए। आयशा तो आपकी बीवी है, अरे बोलो ना, है ना? अरे हाँ, और सबसे लाडली अल्लाह के रसूल हजरत आयशा के साथ बैठ के बातें कर रहे थे, और बहुत प्यार मोहब्बत की बात है। भाई अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे बढ़कर कोई शोहर नहीं हो सकता, और हजरत आयशा सिद्दीका से बढ़कर कोई बीवी नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल बातें करें, बातों बातों में हजरत आयशा ने हजरत सफिया की बात शुरू की। किनकी बात शुरू कर दी? हजरत सफिया। हजरत सफिया कौन? ये भी अल्लाह के रसूल की बीवी। हजरत सफिया भी अल्लाह के रसूल की बीवी। तो हजरत आयशा ने बातें बातों में हजरत सफिया की बात शुरू की, और बात शुरू करते करते ग़ीबत की। क्या ग़ीबत की? हजरत आयशा ने ग़ीबत की कि वो तो इतनी सी है, ठिंगनी है, वो तो इतनी सी है, यानी ठिंगनी है। बस मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा ने सिर्फ इतना कहा कि सफिया तो इतनी सी, इशारा करके कहा कि सफिया तो इतनी सी है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया, और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ए आयशा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ आयशा, जो जुमला तूने सफिया के बारे में कहा, अगर ये जुमला समंदर में डालो तो पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जाएगा। और क्या फरमाया आयशा, माफी मांग ले, वरना कयामत में तेरी सारी इबादतें सफिया को मिल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, वो आयशा जो अल्लाह के रसूल की लाडली बीवी है, वो आयशा जो हज़रत अबू बकर की बेटी है, और वो आयशा जो फरमाती है अल्लाह ने मुझे वो मकाम दिया कि जब मुझ पर ज़िना की तोहमत लगी, जमीन वाले खामोश थे, आसमान वाले ने मेरी बराअत को नाजिल किया था। वो आयशा जो अल्लाह के रसूल की बीवी, वो आयशा जो अबू बकर की बेटी है, वो आयशा जिनके ऊपर जब ज़िना की तोहमत लगी तो अल्लाह ने आसमान से बारात नाज़िल की, और वो आयशा कि रबीउल अव्वल का महीना था, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी घड़ी। अरे कोई भी हदीस की किताब उठाओ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी घड़ी, आपका चेहरा मुबारक किसकी गोद में था? आयशा।
میرے پیارے دوستو، وہ عائشہ نے اگر ایک جملہ کہا کہ صفیہ اتنی ہے، تو اللہ کے رسول فرمائے کہ اگر یہ جملہ سمندر کے پانی میں جاتا تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جاتا. تو ہم نے یہاں کے پانی کو کتنا کڑوا بنایا ہے. کہاں سے برکتیں آئے گی میرے دوستوں ہمارے گھروں میں؟ کہاں سے اللہ کی رحمتیں آئے گی؟ جوان 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 ہوتے پر بیٹھا رہے، وہ جوان کم از کم اپنے بارے میں سوچے کہ تو کون؟ جو جوان پورے باڈولی کی قیمت کرتا ہے، جو عہدے پر بیٹھ کر نہ جانے کتنے مسلمانوں کی، اپنوں کی اور غیروں کی قیمت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے اور مسلمانوں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے، وہ پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچے کہ میں کون، میرے پاس کیا ہے؟ کیا میں قرآن کا حافظ ہوں؟ کیا میں قرآن کا عالم ہوں؟ کیا میں روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں؟ ارے کیا میں دنیا کا ڈاکٹر ہوں یا کوئی آرکیٹیکٹ ہوں یا بیرسٹر ہوں یا لوئر ہوں؟ میں کیا ہوں؟ جواب ملے گا تو انگوٹھا چھاپ ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیرے کو تو ریزرویشن فارم بھرنا بھی نہیں آتا ہے. تو اب سوچ کہ تیری غیبت لوگ کرے کہ تو لوگوں کی غیبت کرے. میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سوچے نا، یہاں جتنے جوان بیٹھے ہیں وہ سوچے کہ میں روزانہ لوگوں کی قیمت کرتا، لیکن میں نے پوری زندگی میں کیا کیا؟ میں نے کون سی محنت اٹھائی؟ میں نے کون سی مشقت اٹھائی؟ ارے پوچھو ان لوگوں کو جو قرآن کریم کے حافظ ہوتے ہیں، پوچھو ان لوگوں کو جو حدیث کے عالم ہوتے ہیں، پوچھو ان لوگوں کو جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. اور دنیاوی کالج میں آؤ، جو لوگ ڈاکٹر بننے کی محنتیں کرتے ہیں، جو بیرسٹر بننے کی محنت کرتے ہیں، وہ لوہے کے چنے چباتے ہیں، رات رات جاگتے ہیں، تب جا کر ڈگری ملتی ہے. اور ہم کچھ نہیں، نہ دنیا میں نہ دین میں، انگوٹھا چھاپ اور اوٹے پر بیٹھ کے غیبت کرتا ہے. ذرا شرم تو کر. کوئی تجھے پوچھے گا تو کون، تو کیا جواب دے گا؟ کیا کماتا ہے؟ کچھ نہیں. کیا کماتا؟ کچھ آتا ہو تو کما لینا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ آج سے طے کرو میرے پیارے دوستوں، یہ قاعدہ یاد ہے، وہ کسی کی برائی کریں گے، صرف ساتھ میں کسی کی برائی کریں گے. یہ ہماری ماں بہنوں میں بھی بہت عادت ہے. رشید بھائی بہت عادت ہے، 2-4 بہن جمع کی نا، آپ تمہیں خبر ہمارا اوپر تو جادو. تو وہ دوسری بہن پوچھے گا اچھا تیرے اوپر جادو ہے؟ کیسا ہو گیا ہے؟ پہلی جنوری ہے نا، یہ مانا گراوے گی. 16 سال سے میں تعویذ کا کام کرتا ہوں. کتنے سال سے؟ 16 سال سے. مجھے آ کر پوچھتے مولانا کس نے جادو کیا؟ میں نے کہا میرے کو نہیں معلوم، لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے باڈولی کی عورتوں کے اوپر کہ 16 سال کام کرنے کے بعد بھی میرے کو پتا نہ چلا کون جادو کرتا ہے. اور ہماری باڈولی کی عورت کو 4 منٹ میں پتا چل گیا پہلی جنوری آ گئی نہ تے کری نہیں گئی. تو میں تو سوچتا ہوں میری کرسی چھوڑ کے باڈولی کی عورتوں کو کرسی دے دو. یہ کیا ہے میرے دوستوں؟ آپ سوچو اگر آپ نے کسی کے بارے میں انگلی اٹھائی، سننا مسئلہ، سننا شریعت کا مسئلہ، آپ نے کسی کے بارے میں انگلی اٹھائی کہ یہ مجھ پر جادو کرواتی ہے، اور جادو کروانے والا ایمان ختم کر دیتا ہے. تو آپ نے کسی کو کہا کہ یہ مجھ پر جادو کرواتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان والی. اور حدیث میں لکھا ہے کہ اگر تم کسی کو یہ کہو کہ ایمان والی نہیں ہے، اگر آپ کی بات صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ جملہ تمہارے اوپر قیامت کے دن آ جائے گا. سمجھے آپ؟ جیسا بال ہے نا، بال تو کھیلتے ہوں گے نا، کرکٹ کھیلتے ہوں گے، یہ بال کو دیوار پر مارو کیا ہوتا؟ ریٹرن آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیوار اس کو قبول نہیں کرتی ہے. اسی طرح آپ کا یہ جملہ اتنا خطرناک ہے کسی کے بارے میں کہ جب وہ سامنے جاتا ہے اور اگر وہ آدمی ایسا نہیں ہے، ہمارے نبی نے فرمایا وہ جملہ تیرے اوپر آئے گا اور قیامت میں وہ ایمان والی بن کر اٹھے گی اور تو بغیر ایمان والی بن کر اٹھے گی. یہ سب بہت سننے سمجھنے کی بات ہے میرے پیارے دوستوں. تو آج سے طے کرو. دیکھو یہ سب سارے جھمیلے ختم ہو جائیں گے. ایک بات کا ارادہ پکا کر لو بھائی، ہم گھر میں کسی کی برائی کریں گے، ہم باہر کسی کی برائی کریں گے نہیں. اس لیے اس کا حصہ وہ قیامت میں دے گا، میرا حصہ میں قیامت میں دوں گا. میں اس کی وجہ سے اپنی نیکیوں کو کیوں برباد کروں بھائی؟ میں اپنی نیکیوں کو کیوں برباد کروں؟ آج سے سن لو اور سمجھ لو اور فیصلہ کرو، ہم کسی کی برائی کریں گے نہیں. اور اگر کوئی ہماری برائی کرے گا اور ہمارے کان میں بات آئے گی تو ہم ٹینشن میں، بلکہ ان آؤٹ. اللہ نے 2 کان اسی لیے تو دیے. سن لے برائی، سن لے، سنا اور یہاں سے آرام سے سو گیا. بلکہ میں تو کہتا ہوں تھوڑا زیادہ کھا کے سو کہ آج نیکی کیا نہیں اور مفت میں نیکی ملی. چلو اس کے لیے کون تیار ہے؟ بہت اہم چیز ہے اس میں ہماری نماز محفوظ. سب کریں گے انشاءاللہ؟ بولو آج سے برائی کریں گے نہیں، اور کوئی برائی کرے تو ہم ٹینشن میں آئیں گے.
ईमान से सो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जिंदगी दी है, उसी की इबादत करो। अरे रात को जल्दी सो जा, आराम से सो जा, तहज्जुद पढ़ ले, अरे फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, इस रात से बढ़कर कोई रात नहीं होगी। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि तहज्जुद पढ़ना बहुत मुश्किल है, वेरी हार्ड है ना। अरे बोलो ना, तहज्जुद पढ़ना मुश्किल है कि नहीं? अरे हाँ बोलो, जो है वो है। मैं बोल रहा हूँ ना, तहज्जुद पढ़ना मुश्किल है। अरे है कि नहीं मुश्किल? बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसलिए कुरान कहता है मुश्किल है। जब कुरान कहता मुश्किल, तो हम में से कौन कहेगा कि तहज्जुद पढ़ना इजी है? कुरान कहता कि तहज्जुद पढ़ना बहुत वेरी वेरी हार्ड। कुरान करीम कहता, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 29वें पारे में, क्या फरमाया? आयत सुनो, अल्लाह फरमाते लेकिन मैं तो कहता हूं चलो तहज्जुद नहीं पढ़े ना, नो प्रॉब्लम। बोलो तहज्जुद ना पढ़े तो नो प्रॉब्लम। कोई भी हदीस ऐसी नहीं है कि कयामत में अल्लाह पूछेगा तहज्जुद पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। है कोई हदीस? पढ़ा था सवाब बहुत, नहीं पढ़ा कोई गुनाह नहीं। भाई किसी ने तहज्जुद पढ़ा तो सवाब बहुत, और नहीं पढ़ा तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक अमल करो, ये अमल इतना प्यारा अमल है, इतना प्यारा अमल है। तहज्जुद नहीं पढ़ोगे लेकिन कयामत में लिखा होगा इसने तहज्जुद पढ़ा। कौन कौन इसके लिए तैयार है भाई? मैं तो हमेशा इसके लिए बहुत ऊंचा हाथ उठाता हूँ। इसलिए तहज्जुद पढ़ो मत, और कयामत में लिखा कि तूने तहज्जुद पढ़ा। ऐसा झूठ तो हमको बहुत अच्छा लगता है। पढ़ा तहज्जुद पढ़ा नहीं, और कयामत में लिखा होगा ए मेरे बंदे 15 साल तक तहज्जुद की नमाज पढ़ा। तो बंदा भी कयामत में कहेगा अल्लाह तू बोलता है तो ठीक है, बाकी मैं पढ़ा नहीं। हदीस में लिखा कयामत में अल्लाह ताला बोलेंगे इधर मेरे बंदे, इधर 25 साल तक तहज्जुद की नमाज पढ़ा। तो इधर उधर देखेगा तो कोई देखता तो नहीं, और फिर कहेगा अल्लाह गलत इंफॉर्मेशन। वो हमने सुना था पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ा करते थे, हमने सुना था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पढ़ा करते थे, और हमने बारडोली में सुना फला आलिम भी पढ़ा करते थे, लेकिन अल्लाह मैंने तो नहीं पढ़ा। अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे? फरिश्तों कहो जवाब दो, इसको जवाब दो, इसने पढ़ा। ये मना करता है नहीं पढ़ा, इसको जवाब दो, इसने पढ़ा। फरिश्ते फौरन एक हदीस पढ़ेंगे, फरिश्ते कयामत के मैदान में एक हदीस पढ़ेंगे। क्या हदीस पढ़ेंगे? हमारे आका हो गया कि नहीं हो गया? ये सब छोटी छोटी बातें मैं कर रहा हूँ, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। असल में बात तो हमें वही करनी थी, ला इलाहा, और साथ में कह दो कर। ये सब बातें जो मैंने कही समझ में आ गई ना माशाअल्लाह। भाई किसी की बुराई करेंगे, बोलो बोलो, किसी की बुराई करेंगे, और कोई अगर हमारी बुराई करेगा तो हम टेंशन में आएंगे, तो ये हमारा ईमान है। इसलिए कि अमीर बनाने वाला कौन? नहीं बुलंद आवाज, अमीर बनाने वाला कौन? गरीब बनाने वाला कौन? इज्जत देने वाला कौन? और जलील करने वाला कौन? अगर आपको याद हो मेरे साथ में पढ़ो ताकि बात बिल्कुल पक्की हो जाए। अल्लाह ने क्या फरमाया? याद है? इसमें अल्लाह यही 4 बातें बता रहा है जो मैं अभी बता रहा हूँ। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो, इसलिए कि ये आयत कोई भी पढ़ता है उसके बाद दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। हाँ याद है आपको? 3 पारे में सूरह आले इमरान की आयत है। अल्लाह ने क्या फरमाया?
اور کسی کی تعریف سے ہم کو عزت ملے گی نہ. عزت دینے والا بھی اللہ ہی اور ذلیل کرنے والا بھی. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ سب قدرت کا مالک میں. بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، نہیں سنا تو آج سنو. بہت زبردست اللہ کے ولی. میرے دوستوں، یہ اللہ کے ولیوں کے ریکارڈ یاد کرو. کسی اور کا ریکارڈ یاد کرو کہ کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. یہ اللہ کے ولیوں کے نام یاد کرو. ریکارڈ بھلے مت یاد کرو، ان کے نام کے صدقے بھی اللہ جنت نصیب کرے گا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے، جو آپ نے نام شاید سنا ہوگا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. نام سنا آپ نے؟ حضرت بابا فرید الدین. جب ان کی عمر ہوگی 18-20 سال، مطلب بالکل جوان. ارے کہو بالکل جوان. 18, 20, 22, 25 کی عمر ہوگی. کوئی جیسے یہاں بہت سارے جوان بیٹھے، کوئی 18 کا، کوئی 20 کا، کوئی 22 کا، کوئی 25 کا. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بالکل جوان. ایک مرتبہ کوئی جنگل میں جا رہے، کوئی جنگل میں جا رہے. اب گئے جنگل میں گئے تو راستے میں ان کو پتا چلا کہ میرے پاس پانی ختم ہو چکا ہے اور اب وضو بھی کرنا ہے، آگے کھانا بھی پکانا ہے. اس زمانے میں وہاں جنگل میں ہوٹلیں کہاں ہوتی تھی، تو وضو بھی کرنا ہے اور کھانا بھی پکانا ہے اور پانی بھی پینا ہے، اور پانی ہے ساتھ میں نہیں. لیکن بابا فرید الدین گنج شکر کس پر بھروسہ؟ میں بولو کس پر بھروسہ؟ اللہ پر بھروسہ. اللہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بندوبست کرے گا. بس چلتے گئے، اللہ بھروسہ، اللہ بھروسہ، اللہ بھروسہ. چلتے گئے. اب سامنے گئے تو دیکھا کہ کنواں نظر آیا تو فوراً کہا اللہ تجھ پر بھروسہ کیا، تو نے پانی کا بندوبست کیا. حضرت بابا فرید الدین جیسے کنویں کے پاس گئے، دیکھا کہ پانی تو ہے، ماشاءاللہ پانی ہے اور بالکل صاف، بالکل کلین پانی ہے. لیکن پانی اندر ہے تو نکالے کیسے؟ بھائی نکالے کیسے؟ نکالنے کے لیے ڈول چاہیے، رسی چاہیے، اور وہ تو ہے. تو حضرت بابا فرید الدین نے سوچا ارے کوئی آنے جانے والا یہاں سے آئے گا، ارے اتنا بڑا جنگل ہے، 1-8 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی گزرے گا، کوئی یہاں سے جائے گا، کوئی وہاں سے آئے گا. اس کے پاس سے ڈول بھی مانگوں گا، رسی بھی مانگوں گا اور پانی نکالوں گا. پانی کا تو بندوبست اللہ نے کر دیا نا، صرف ڈول اور رسی مانگنا ہے اور پانی نکالنا. سننا بابا فرید الدین 20, 22, 25 سال کی عمر، جوان، اور وہیں پر اپنی چادر بچھائی اور تھوڑا لیٹ گئے کہ چلو کوئی نہ کوئی آئے گا جائے گا تو کہوں گا بھائی ذرا ڈول اور رسی دے دے، میں پانی نکال لوں. اور پانی تو صاف ہے، اور یہ پانی یہ لانے والا کون؟ اللہ. اور یہ کنویں میں رکھنے والا کون؟ اس لیے ایک بات سنو، یہ پانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتے اگر میں اتاروں تو اترے، باقی کوئی اتار نہیں سکتا. اور اللہ کہتے پانی جو کنویں میں اگر میں ڈھسا دوں تو کوئی واپس اوپر بھی نہیں لا سکتا. جہاں جہاں پانی ہے نا، ہم بورنگ کرتے ہیں، پانی آ گیا، احسان کس کا؟ ورنہ اللہ کہتے کہ میں زمین کا پانی اگر زمین کے اندر ڈھسا دوں، کوئی طاقت نہیں جو واپس پانی کو اوپر لا سکے. اگر آپ نے سورہ ملک پڑھا ہو 29ویں پارے میں پہلی سورت، کون سی سورت؟ سورہ ملک. اس کی آخری آیت کبھی دیکھ لینا، 29واں پارہ پہلی سورت سورہ ملک، اس کی آخری آیت دیکھنا، پانی کی قدر سمجھ میں آئے گی. اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ ملک آخری آیت اللہ کیا فرماتے؟ بابا فرید الدین یاد رہے گا. حضرت بابا فرید الدین لیٹ گئے کہ آئے گا کوئی نہ کوئی، ڈول رسی مانگوں گا کام ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اتنے میں تو بابا فرید الدین نے دیکھا، وہ تو جنگل ہے، جنگل، دیکھا کہ ہرن آ رہے. کون آ رہے؟ ہرن سمجھتے ہو نا، انگریزی میں جس کو ڈیئر کہتے ہیں. ہرن آ رہے، اور جنگلی ہرن، لمبی لمبی سینگ والے، وہ سب کے سب آئے. تو بابا فرید الدین جلدی سے کھڑے ہو گئے، وہ اتنے سارے ہرن آ رہے اور سمجھ گئے کہ یہ پیاسے ہیں. تو بابا فرید الدین فرماتے میں نے دل میں سوچا ارے میں انسان ہو کر پانی نکال نہ سکا، میں ڈول اور رسی کا انتظار کرتا، یہ جانور کیسا پانی نکالیں گے؟ تو بابا فرید الدین کھڑے ہو گئے کہ ان کو پیاس تو لگی ہے لیکن یہ پانی نکالیں گے کیسے؟ لیکن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے میں حیران ہو گیا، جیسے سارے کے سارے ہرن وہ کنویں کے من پر آئے. وہ کنویں کا جو کنارہ ہوتا ہے نا، اس کو کنویں کی من کہتے، کنویں کے من پر آئے، بس وہ سارے کے سارا کا سارا پانی آٹومیٹک اوپر آ گیا. کہو سبحان اللہ. یہ لانے والا کون؟ اوپر، بالکل اوپر چھلا چھل پانی بھرا ہوا، سارے ہرن نے پانی پینا شروع کیا. حضرت بابا فرید الدین حیران ہو گئے کہ وہ ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، لیکن اندر دل میں خوش ہو گئے کہ چلو اب تو بہت آسان ہو گیا، یہ ہرن پانی پی کر جائیں گے تو میں بھی پانی لے لوں گا، اس لیے پانی تو آٹومیٹک اوپر آ گیا. اب بابا فرید الدین انتظار میں
یہی تو اللہ کہتا ہے کہ میں اتاروں تو کوئی اوپر چڑھا نہیں سکتا، میں چڑھا دوں تو کوئی اتار نہیں سکتا. پانی نیچے تھے اللہ والے بھائی تھے کون؟ بولو بولو ساتھ میں بولو. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تھے اللہ والے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہو سبحان اللہ. اللہ کو یہ بہت پسند ہے، آنسو اللہ کو بہت پسند ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی. میں کہتا ہوں یہ دعا یاد کر لو، یہ توحید والی دعا ہے. کون سی دعا ہے؟ ایک دعا مانگی، اتنی پیاری دعا مانگی، اتنی پیاری دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ سننا، یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ بعد میں یاد کر لینا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی آنکھوں میں آنسو آئے، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم انت خلقتنی وانت تهدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. ارے بولو نا، ہاں بولو نا، یاد ہو جائے گی. جو نہیں یاد کرنے کی چیز وہ یاد ہو جاتی ہے نا، تو یہ تو یاد کر لو نا، کتنی پیاری دعا ہے. حضرت بابا فرید الدین نے کیا دعا مانگی؟ اور اوپر لانے والا بھی، بولو بولو بولو، اوپر لانے والا بھی. اس لیے اللہ میرا تو عقیدہ ہے پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ آپ نے بولتے جاؤ. حضرت بابا فرید الدین فرماتے ہیں میرا عقیدہ ہے پیدا کرنے والا بھی تو ہی، ہدایت دینے والا بھی تو ہی، اللہ کھلانے والا بھی تو ہی، پلانے والا بھی تو ہی، کھلانے والا بھی تو ہی، اور موت کے کاٹو کاٹنے والا بھی تو ہی. کہ اللہ جنگل میں جانور آوے تو تو پانی پلا دے دے، اور میں بابا فرید الدین آیا تو تو نے پانی اندر اتار دیا. حضرت بابا فرید الدین نے روتے روتے ایک عجیب جملہ کہا، ہم کو بھی احساس ہونا چاہیے. کیا جملہ کہا؟ اے اللہ جنگل کے جانور آوے ان کو تو پانی پلاوے، اور تیرا کلمہ پڑھنے والا آوے تو پانی کو اندر اتار دے. میں بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر کیا کہا؟ اللہ کیا میں جانور سے بھی بدتر ہو گیا؟ اللہ میں نے کون سا پاپ کر دیا، کون سا جرم کر دیا کہ جنگل کا جانور آتا ہے تو تو پانی کو کنویں کے من پر لاتا ہے، اور میں کلمہ پڑھنے والا آتا ہوں تو تو پانی کو اندر اتار دیتا. اے اللہ میرا پیدا کرنے والا تو، میرا ہدایت دینے والا تو، آج تک کھلایا تو نے، پلایا تو نے، اور کھلانے والا تو، لیکن اللہ جنگل کا جانور آئے تو تو پانی پلاوے، اور فرید الدین آئے تو تو پانی کو اندر اتارے. اللہ کی آواز آئی. کہو سبحان اللہ. اللہ کی غیب سے آواز آئی، بڑی پیاری آواز آئی. اے فرید الدین، جنگل کے جانوروں نے مجھ پر بھروسہ کیا، میں نے پانی پلایا، تو نے ڈور اور رسی پر بھروسہ کیا، اس لیے میں نے پانی کو اندر اتار دیا. اے فرید الدین، اگر تو رسی اور ڈور پر بھروسہ نہ کرتا، جانوروں کی طرح اگر مجھ پر بھروسہ کرتا، فرید الدین مجھے ہاتھ بھی پھیلانا نہ پڑتا، میں تیرے منہ تک پانی پہنچا دیتا. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ جو میں نے کہا سمجھ میں آ رہی؟ او بابا فرید الدین اللہ کے ولی تھے، اسی وقت جو روئے ہیں اللہ کے سامنے. اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے. ہم تو گناہ کرتے، رونا تو آتا نہیں ہے. رونا آتا نہیں ہے. وہ اللہ والے ایسا روئے ایسا روئے ایسا روئے کہ اللہ کی آواز ہے فرید الدین معاف کر دیا. اللہ تو بہت پیارا ہے. کیا آواز ہے؟ فرید الدین معاف کر دیا. آگے بڑھ اور دیکھ میرا کرشمہ ہے، میری قدرت ہے. بابا فرید الدین جیسے ایک قدم آگے بڑھے، پانی اچھلنے لگا. کہو سبحان اللہ. ایک پھوڑوں کی طرح اچھلنے لگا، اور اللہ نے فرمایا فرید الدین اب رو کر میرا بن گیا، ہاتھ مت بڑھانا، تیرے منہ تک آج میں پانی پہنچانے والا ہوں. منہ کھلا رکھ، میں پانی پہنچاتا رہوں گا پہنچاتا رہوں گا. میرے پیارے دوستو، اس واقعے نے ہم کو ایک بات بتائی کہ کرنے دھرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. اس لیے بھروسہ کس پر؟ مالدار بنانے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا. اس کو مضبوط کر لو. توحید کو کریں گے، توحید کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. لا الہ، بولو بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. سامنے کو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. وہ مولانا جلال الدین رومی کی کتاب ہے مثنوی، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مثنوی، جو فارسی میں ہے، پرشین لینگویج میں، اس کا اردو میں کچھ ترجمہ بھی ہوا ہے. اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کوئی فقیر تھا، کوئی فقیر مانگنے والا، بھیک مانگنے والا. اب اس کو پتا چلا کہ ہمارے ایریا کا جو بادشاہ ہے وہ بہت غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، لاچاروں کو بہت مدد کرتا. تو وہ غریب فقیر آدمی نے کیا سمجھا، روزانہ بھیک مانگنا، کوئی 10 پیسہ دے، کوئی 15 پیسہ دے، کوئی 8 آنا دے، اس لیے اچھا میں ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس جا کے پورا خزانہ
ज्यादा लेके आओ तो पूरा साल भर चलता रहे ना, तो इसलिए उसने अपॉइंटमेंट लिया। किसकी अपॉइंटमेंट? तो अपॉइंटमेंट भी मिली 20-25 दिन के बाद की। इसलिए जो बड़ा आदमी होता है वो बिजी होता है। 25 दिन के बाद खैर अपॉइंटमेंट मिली। सोचा कि अब ये सब भीख रोज आ रहा प्याला रहे कि इसके घर कोई किसके दाल देवे, कोई रोटी देवे, कोई ये देवे, कोई इससे अच्छा बादशाह को बोलो तो 1 साल का पूरा अनाज भरा के देवे तो झंझट खत्म हो जाए। तो किसके पास गया? बोलो किसके पास गया? 20-25 दिन के बाद तो अपॉइंटमेंट मिला। अब वो गया जाके गया, जब अंदर रूम में एंटर हुआ, बादशाह का कमरा, उसमें जैसे एंटर हुआ तो देखा बादशाह मुसल्ले पर क्या कर रहा है? नमाज पढ़ रहा है। तो ये कोने में बैठ गया। जब बादशाह की नमाज पूरी हुई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बादशाह बड़ा अदब वाला था। कहा कि देखो तुम आए हो, कुछ मांगने आए हो, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे 2 रकात पढ़ने दे दो, मैं 2 रकात पढ़ूंगा, कुछ दुआ करूंगा, फिर हम आपस में बात कर लेते जो भी करना। और वो बादशाह था, उसने 2 रकात की नियत बांधी। 2 रकात के बाद दोनों हाथ उठाए, अल्लाह के सामने बहुत रोया। रो धोने के बाद उसने मुसल्ले पे से उठा और कहा कि हाँ बोलो, क्या आपकी क्या मांगे, आपको क्या चाहिए? वो फकीर ने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा? तो बादशाह ने कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे मालूम है कि मेरे पास आने के लिए 20-25 दिन का अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद किसी को मेरे पास आने मिलता, तो शुक्र मान के तेरे को बादशाह के कमरे में आने मिला, लेकिन तू कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, दिखने में तो तू फकीर मालूम होता है। तो कहा मैं दिखने में फकीर हूं लेकिन तू भी फकीर है। क्या कहा? मैं तो फकीर हूं, तू भी फकीर है, और फकीर से क्या मांगे, इसलिए मैं कुछ बादशाह ने कहा मैं फकीर? अरे मैं बादशाह हूँ, बादशाह यहाँ रोजाना लोग आते हैं, ये गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार ये पूरी हुकूमत मेरी, मैं सबकी मदद करता हूँ, तू मुझे फकीर कहता? तो उसने इतना प्यारा जवाब दिया कि हाँ मैं आया था, यही सोचकर आया था कि तू मुझे कुछ देगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि तू जिससे मांगता है मैं भी डायरेक्ट उसी से क्यों ना मांग लूं। मैं तुझे कहूं फिर तू मांगे, इससे अच्छा जहां तेरा लाइन है वही मेरी भी लाइन हो जाए। इसलिए अस्सलाम वालेकुम, मुझे तूने सबक सिखा दिया, मांगना हो तो लोगों के पास नहीं, लोगों के पैदा करने वाले के पास मांगना होता है। आप लोग भी आज से तय करो, हम लोगों की भी आदत है, जहां जरूरत पड़ी ना, ये भाई वो भाई, ये ना बोला वो ना बोला, ये ना बोला वो ना बोला, फिर आखिर में कहता अल्लाह दे देना, तो अल्लाह कहता अब तो मेरा भी दरवाजा बंद हो गया। तेरा फरीजा ये था कि सबसे पहले तू 2 रकात नमाज पढ़ता, मुझसे मांगता, फिर मैं तेरे दिल में बात डालता कहाँ जा, और जहां तू जाएगा वहां तू नहीं जाएगा, मैं तेरे कदम को ले जाने वाला था। फिर हम लोग ऐसा करते? अरे बोलो ना, ऐसा करते? तो यही मामला, मखलूक से मांगो तो नाराज। अब मैं अगर किसी के पास चला जाऊं ना, मैं अगर किसी के पास जाऊं कि भाई मेरे को 5000 रुपए की बहुत जरूरत है, तो मौलाना कभी भी जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, हाँ बिल्कुल शर्माना नहीं, हम तो आपके हाथ से बहुत मोहब्बत करते। मैं 5000 रुपया लेकर गया, लेकिन मैं नफट समझते हो। दूसरे दिन फिर वही टाइम पे पहुंच गया, सेठ साहब क्या हुआ? 5000। तो यूं देखेगा फिर, अच्छा ठीक है कारी साहब, आज उसका पूरा वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम समझते ना क्या? हाँ ठीक कारी साहब, कोई बात नहीं, भाई इनको 5000 रुपया दे देना, और ठीक है कारी साहब कभी जरूरत हो तो याद कर लेना। अब मैं ऐसा नफट तीसरे दिन फिर गया वही टाइम में, सेठ साहब ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा सेठ साहब 5000। तो क्या कहेगा? देखो अभी आजकल है ना मंडी बहुत है, महंगाई भी बहुत है, इसलिए काम करो, देखो 5000 का नहीं, लेकिन अपने वो नौकर को कहेगा जरा खाली साहब आएगा चाय पिला दे, 25,000 रुपया दे देना। तो तीसरे दिन कम हो गया, लेकिन मैं तो ऐसा नफट चौथे दिन भी पहुंचा। जाकर मैंने कहा कि खाली साहब, जाकर मैंने कहा सेठ साहब 2500 तो 2500 तो दे दो। तो क्या कहेगा मालूम है? देखो अभी मैं दे देता हूं, लेकिन अब मत आना, हम लोग जकात रमजान में निकलते हैं। खत्म हो गया मामला, 4 दिन में खत्म हो गया। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? वो तो मैंने अमाउंट बहुत बड़ा था, वरना इतना बड़ा अमाउंट कोई नहीं देता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुम उसी के साथ लव लगाओ, हाँ है आदमी परेशान होता है और जरूरत पड़ती तो किसी के पास जाता भी है, लेकिन मैं कहता हूं किसी के पास जाने से पहले आज से ये बात तय करो, देखो अल्लाह कैसे रास्ता खोलता। हाँ जहां जरूरत पड़ी 2 रकात नमाज वजू किया, 2 रकात नमाज, अल्लाह ये जरूरत मुझे है और तू मेरा पैदा करने वाला, अल्लाह उसको दिल में डालेगा किसके पास जा, और जिसके पास जाएगा वो इज्जतों के साथ देगा, इसलिए कि वो नहीं दे रहा, अल्लाह खुद दिलवा रहा है। आज से ये काम तय करो। देखो मैंने 2-3 बातें अब तक कह दी, सब करोगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो हम किसी की बुराई करेंगे नहीं, और अगर कोई बुराई करेगा तो हम टेंशन में आएंगे नहीं। और तीसरी बात, तौहीद करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही।
चलो अब मेरे प्यारे दोस्तों हम आगे बढ़े ना, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ ताकि बात खत्म करूँ। और खत्म करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि मेरे दोस्तों ये महीना इतना मुबारक महीना है, इस महीने में हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। मैं चाहता हूँ कि वो विलादत का वाकया बहुत लंबा चौड़ा है। अभी मैं सूरत में 3 रोज तक भागा तलाव में था गुज़िश्ता हफ्ते से पहले हफ्ते, तो वहां मैंने 3 रात तक पूरा यानी सब अल्लाह के रसूल की विलादत कैसे हुई, वफात विसाल कैसे हुआ। मैं इस वक्त सिर्फ एक वाकया आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप सब तवज्जो दोगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो तवज्जो दोगे इंशाअल्लाह, बोलो तवज्जो। हाँ, इतनी बात तो मेरे दोस्तों बिल्कुल प्यारी बात है कि वो दिन से बढ़कर कौन सा दिन होगा जिस दिन हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। भाई हमारे नबी की विलादत, हमारे नबी की पैदाइश अल्लाह की कसम इतने प्यारे अंदाज में हुई। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना जरा बराबर। हुआ क्या कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली, यानी बीबी आमीना के मुबारक पेट से आप जन्ने वाले, बोलो बीबी आमीना आपकी वालिदा, आपके पेट मुबारक से आप वो घड़ी बिल्कुल करीब आ रही, करीब यानी अल्लाह के रसूल दुनिया में आने वाले, वो कैसी अजीब व गरीब घड़ी होगी। अल्लाह उस घड़ी की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वो अल्लाह के रसूल आने वाले, लेकिन उससे पहले चंद मिनट पहले, कुछ मिनट पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन दादा, वो काबे का तवाफ कर रहे थे। हाँ, यहाँ बीबी आमीना घर में है और दादा अब्दुल मुत्तलिब क्या कर रहे हैं, काबे का, सामने कौन रहता कि बात बनेगी, काबे का, वो काबे का तवाफ कर रहे हैं। काबे का उस जमाने में भी काबे का तवाफ होता था। भाई काबा तो था ना, अरे बोलो ना, काबा तो था ना। और काबा तो वो घर है जिससे बढ़कर कोई घर, अगर आपको देखना हो तो कुरान करीम में 4था पारा, कौन सा पारा, अरे बोलो साथ में बोलो कौन सा पारा, 4था पारा। अल्लाह ने क्या फरमाया, सुनना, अभी यहाँ बीबी आमीना अपने घर में और दूर काबे के पास दादा अब्दुल मुत्तलिब क्या कर रहे, बोलो जल्दी बोलो क्या कर, तवाफ एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, तीसरा चक्कर लगाया। तारीख और हदीस की किताबों में लिखा कि जैसे दादा अब्दुल मुत्तलिब चक्कर लगा रहे, चौथा, कौन सा चक्कर लगा रहे, चौथा, ये काबा जो है काबा आपने देखा होगा, जो लोग उम्रा हज करने गए उन्होंने अपनी आंखों से देखा, वरना हमने हमारे फ्रेम में देखा होगा। वो काबा, इतना अजीम काबा जो बरकत वाला, रहमत वाला, हिदायत वाला, अल्लाह सबसे पहले मक्के में इस घर को रखने वाला, अल्लाह जिसका बनाने वाला, वो काबा। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, तीसरा चक्कर लगाया। जैसे चौथा चक्कर काबे का लगा रहे, काबा अपनी जगह से उठा, बोलो काबा अपनी जगह से यानी यूं उठा और नीचे की तरफ झुकने लगा। अब मेरे दोस्तों अगर ये इमारत अगर यूं अभी झुकने लगे तो बताओ मैं घबराऊंगा कि नहीं घबराऊंगा? घबराऊंगा, मैं बोलूंगा भाई बयान कैंसर, ये गिरेगी। हाँ, हर आदमी को फिक्र होती है। तो ये इमारत, हालांकि ये इमारत, ये दुनिया की जितनी इमारत कभी भी गिर जाए, ये तो काबा, अल्लाह का बनाया हुआ घर काबा, अल्लाह का बनाया हुआ घर काबा। कुरान जिसको हिदायत वाला कहे, कुरान जिसको रहमत वाला कहे, कुरान जिसको अल्लाह की निशानी बताए, वो काबा अपनी जगह से उठा और नीचे की तरफ यूं नीचे की तरफ बिल्कुल झुकने लगा। जैसा झुकने लगा तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा काबा झुक रहा, फरमाते फसी तो कसीरा, मैं घबराया। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते पूरा पसीना पसीना हो गया कि काबा झुक के नीचे की तरफ आएगा। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं पीछे हटा, मैं पीछे, तो कहते पीछे हटा तो मकाम इब्राहिम, आपको मालूम होगा एक कांच में रखा हुआ मकाम इब्राहिम, जिसमें हजरत इब्राहिम के दोनों पांव के निशाने, जो लोग गए होंगे वहां उन्होंने पीछे मकाम इब्राहिम। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं पीछे हटा, मकाम इब्राहिम। कुरान करीम में फरमाया तो ये मकाम इब्राहिम, वो दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते में जैसे पीछे हटा तो मकाम इब्राहिम। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते वो भी उठा, वो भी झुकने लगा। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं तो ऐसा बीच में परेशान, इसलिए आगे काबा नीचे की तरफ झुके और पीछे मकाम इब्राहिम नीचे की तरफ झुके। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं मक्का का रहने वाला और न जाने कितने जमाने से काबे को देखने वाला, मैं मकाम इब्राहिम को देखने वाला, लेकिन जब दोनों के दोनों झुकने लगे, दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते पूरा पसीने में शराबोर, और दादा अब्दुल मुत्तलिब हाँफने लगे, कांपने लगे और तवाफ को अधूरा छोड़ा। अरे कोई भी तवाफ करेगा भाई, जब काबा झुकेगा तो कोई तवाफ करेगा, मकाम इब्राहिम झुके तो कोई तवाफ। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैंने तवाफ को अधूरा छोड़ा और सीधे दौड़ा। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते सीधे अपने घर पर गया और अपने घर का दरवाजा खिटखिटाने लगा। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते दरवाजा खोला बीबी आमीना ने, बोलो किसने? बीबी आमीना घर में दिखा, दरवाजा खोला। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते वही घर के दरवाजे के ऊपर
بھی پلا دے. میں تو گھبرا گیا, میری تو جان چلی جائے گی, میں گھبرا گیا, پورا پسینے میں شراب. اور اب بی بی آمینہ پانی لینے گئی, دادا عبد المطلب کہاں بیٹھے؟ دروازے پر. خوشبو آ رہی ہے, اور ایسی خوشبو آ رہی کہ دادا عبد المطلب نے ایسی خوشبو کبھی سونگھی نہیں, کبھی محسوس نہیں کی. دادا عبد المطلب بڑے حیران ہو گئے. دادا عبد المطلب بڑے حیران ہو گئے اور گھر کے دروازے پر بیٹھے کانپ رہے, پورے بدن پر پسینہ ہے, گھر میں خوشبو آ رہی. بی بی آمینہ پانی لے کر آئی تو کہا نا پانی نہیں پیوں گا, اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. دادا عبد المطلب بڑی عمر کے ماشاءاللہ دادا ہے. عبد المطلب اور کعبے کے ذمہ داروں میں بہت بڑے ذمہ دار ہیں. وہ دروازے پر بیٹھے ہیں اور بی بی آمینہ کو کہتے پانی نہیں پیوں گا, میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. وہ کعبہ جھکتا ہے, یہ مقام ابراہیم جھکنے لگا, اور یہ گھر میں یہ میرے چوپڑے میں خوشبو کہاں سے آئی؟ یہ خوشبو جو آ رہی ہے یہ مشک کی خوشبو نہیں, یہ عنبر کی خوشبو نہیں, یہ کافور کی خوشبو نہیں, یہ زعفران کی خوشبو نہیں, یہ کستوری کی خوشبو نہیں, یہ تو کوئی اور ہی خوشبو ہے. بی بی آمینہ نے کہا پانی پیو, پانی پیو, دھیرج رکھو اور میری بات سنو. یہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ جو بچہ 9 مہینے تک میرے پیٹ میں تھا, تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو جنم دیا ہے. کہو سبحان اللہ. کہا اس میں فکر کی ضرورت نہیں, بچے کو ہم نے جنا ہے اور آپ کو نہیں معلوم ہر مہینے میں نے کیا کیا کمالات دیکھے ہیں. کہا یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ مشک کی نہیں ہے, یہ عنبر کی نہیں ہے, یہ زیتون کی نہیں ہے, یہ کافور کی نہیں ہے, یہ زعفران کی نہیں ہے, یہ جو خوشبو ہے اس بچے کے بدن سے نکل رہی ہے. وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کے جسم مبارک سے یہ خوشبو مہک رہی ہے. بس دادا عبد المطلب نے سنا بچے کے بدن سے خوشبو نکل رہی. تو دادا عبد المطلب اب کھڑے ہوئے اور کیا کہا, بی بی آمینہ سمجھ گیا, چونکہ بڑے تھے نا, مکے کے ذمہ دار تھے. کہا فہم تو کل ذالک, کیا فرمایا؟ فہم تو کل ذالک, کہ میں سب سمجھ گیا بی بی آمینہ, تجھے مبارکی, میں سب سمجھ گیا. جس بچے کو تو نے چنا ہے, آج اوپر والے نے بتا دیا, جس بچے کو تو نے چنا ہے وہ بچے کی شان کعبے سے بھی اوپر ہے, وہ بچے کی شان مقام ابراہیم سے بھی اونچی ہے, اور یہ بچہ جس کے بدن سے خوشبو آتی ہے, بی بی آمینہ میں سمجھ گیا ہم خوشبو ڈھونڈتے ہیں اور جنت کی خوشبو بچے کو ڈھونڈ رہی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ارے بات سمجھ میں آئی. اب دادا عبد المطلب اتنے خوش کہ وہ بچہ پیدا ہوا جس کی شان, بولو جس کی شان کعبے سے بھی اونچی, جس کی شان مقام ابراہیم سے بھی, اور پوری دنیا خوشبو ڈھونڈتی ہے. ارے ہم کو خوشبو ڈھونڈنا پڑتا, ادھر ڈھونڈنا پڑتا, ہمیں پرفیوم ڈھونڈنا پڑتا, لیکن دادا عبد المطلب نے فرمایا یہ بچہ وہ بچہ ہے, دنیا کے سارے پیدا ہونے والے خوشبو ڈھونڈ کے رہیں گے اور جنت کی خوشبو اس بچے کو ڈھونڈتی رہے گی. اب دادا عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے. کیا کہا معلوم؟ کیا کہا, بی بی آمینہ دیکھ, اب تو دروازے پر ہی کھڑے ہیں لیکن ابھی خوش, پسینہ وسینہ صاف کیا اور کہا کہ بی بی آمینہ سن ایک بات سن, بڑی پتے کی بات ہے, یہ بچے کا نام میں رکھوں گا. دادا ہو نا, دادا کو اتھارٹی ہے, کیا دادا ہو نا, دادا پوتا میرا پوتا ہے, نام میں رکھوں گا, نام میں رکھوں گا, اور ابھی نہیں رکھوں گا اور کسی کو بتانا بھی نہیں. دادا عبد المطلب کہتے بی بی آمینہ کو کسی کو بتانا بھی نہیں, نام میں رکھوں گا اور اطمینان سے سوچ سمجھ, اس لیے کہ وہ بچے کا نام رکھنا ہے جس کی شان کعبے سے بھی اونچی ہے, وہ بچے کا نام رکھنا ہے جس کے بدن سے خوشبوئیں مہکتی ہے, اسے نام بولو, نام میں. تو بی بی آمینہ رو پڑی. بی بی آمینہ, دادا عبد المطلب حیران ہو گئے. کہا کہ اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے, ایسا کرے بچے کے 2 نام. اور بی بی آمینہ جب رونے لگی تو دادا نے تسلی دی, اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے, بچے کے 2 نام رکھیں گے, ایک میری طرف سے, ایک. تو پھر بی بی آمینہ روئی. تو دادا عبد المطلب نے کہا تو روتی کیوں ہے, میں نے کہہ دیا نا کہ ایک نام میری طرف سے ہوگا, ایک نام میری طرف سے ہوگا, میں دادا ہو کے نام رکھوں گا, تم ماں ہو کے نام رکھنا. بی بی آمینہ نے کہا دادا عبد المطلب نام رکھنے کی نہ تم کو ضرورت, نہ نام رکھنے کی مجھ کو ضرورت. پیدا ہوتے ہی اللہ نے آسمان سے 7 نام بھیج دیے. کتنے نام؟ ویسے ہمارے نبی کے بھی 99 نام, لیکن یہ تو پیدا ہوتے ہی, جسٹ ابھی پیدا ہوتے ہی اللہ نے کتنے نام بھیج دیے. نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا تو بات بنی. کتنے نام, کتنے نام بولو, کتنے نام یاد ہے, کتنے نام یاد ہے. یہ ہمارے انڈیا میں کرکٹر کتنے کھیلتے ہیں, ارے بولو نا کتنے, 11 نا, کہ میں غلط بول رہا ہوں, ارے بولو نا 11 نا. نام یاد ہم کو, 2 امپائر کے بھی نام یاد, کامنٹری دیتا اس کا بھی نام یاد, اور وہ 14واں 15واں جو پانی لے کر آتا اس کا بھی نام یاد. کیوں بھائی یاد
याद क्यों है? क्यों याद है भाई? याद है, उस मोहब्बत है तो याद है ना। मोहब्बत है, मोहब्बत हो तो नाम याद नहीं होता। अरे बोलो ना, मोहब्बत हो तो नाम याद नहीं होता। अब इधर उधर मत देखो, मेरे को देखो। मोहब्बत हो तो नाम याद होता है? हाँ? इतना नाम याद होता है कि मोबाइल में भी नाम होता है, और नाम के साथ लिखता है जान। हाँ, सही बोल रहा गलत बोल रहा? हालांकि मोहब्बत के मैदान में आखिरी दर्जे का गिरा हुआ आदमी, सही कि नहीं? आज ये पसंद, 2-4 दिन के बाद वो पसंद। आज ये जान थी, कल वो जान। तो तेरी जान कितनी है भाई? अरे बोलो, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? पूरी रात मोबाइल पे। अभी भी देखो सबके जेब में मोबाइल होगा। हाँ, उसको पूछो तू पहली चौपड़ी पढ़ा ना, कुरान पढ़ने आता ना, और मोबाइल में मिस कॉल करने आता, मैसेज भेजने आता। और बेचारा बाप कमा के थका, वो सोचता है मारो पोलो हुई गयो, वो अपने कमरे में सो गया। मैं कहता हूँ ए अब्बा तू सो गया, वो मोबाइल में खो गया। पूरी रात मैसेज भेजेगा, और अगर वहां से मैसेज आ गया आई लव यू, इसकी तो मालूम नहीं कितनी रातें खराब हो जाएगी। सही है नहीं मेरे दोस्तों? अरे बोलो, गलत तो नहीं बोल रहा ना? मोबाइल में भागा होता, और जहां कोई नया मोबाइल आया, इसके जैसे आया, कमाता कुछ नहीं, रुपया कमाता नहीं, और जेब में मोबाइल 25,000 का। तो जब कोई दीन का काम नहीं करता, तो दुनिया का काम नहीं करता, तो ये मोबाइल से क्या करता है? अरे मोबाइल की किसको जरूरत पड़े? जो दीन का काम करता हो या दुनिया का काम करता हो, दो ही रास्ते। तू दीन का भी काम नहीं करता, तू ना हाफिज, ना कारी, ना आलिम, ना मुफ्ती, ना मुजव्विद, तो तू दीन का कोई ना हो, तू ना कोई डॉक्टर है, ना कोई बैरिस्टर है, ना कोई लॉयर है, ना कोई वकील है, तो तुझे क्या काम किया? तू तो पूरा दिन सोता है, बैठता है, उठता है, घूमता है, फिरता है, फिर सो जाता है, तुझे मोबाइल की जरूरत क्या? हालांकि ज्यादा मोबाइल इसी का इस्तेमाल होता है। मैं हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो गलत तो नहीं बोल रहा भाई, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूँ ना? और जहां देखिए अगर 2-4 लड़कियां जमा हो गई, 2-4 औरतें जमा हो गई, तो मोबाइल से क्यों आ रहा हो? आई एम टू मच बिजी। मुझे भाई ने कहा कि मालूम है, तो घंटी बजी नहीं, और मैंने कहा बारडोली का है, जिब्राइल ने फोन किया होगा डायरेक्ट। ये हमारा जवान, रशीद भाई सही कह रहा हूं, ये हमारे किसी भी जवान को पूछो, कौन मां को पानी पिलाता है? कौन बाप का पांव दबाता है? जो करता है, मैं कहता हूं मौत के वक्त कलमे की वाली मेहनत करता है, अल्लाह कबूल फरमा ले। लेकिन ये जवान हमारा घर में जाएगा, देखेगा कि मेरी मां प्यासी है, वो मां बेचारी यूं कमर पकड़ के उठेगी, फिर फ्रिज के पास जाएगी, फ्रिज का दरवाजा खोलेगी, उसके ठंडे पानी की बोतल निकालेगी और पानी डालेगी, और बेचारी वहीं पर कुर्सी पर बैठे बैठे पानी पिएगी। और ये हमारा जवान लंबी टांग करके सोया है, एक मतलब मां को पूछता नहीं कि मां हमें प्यास लगी है, तो बेटे की किस्मत खोल दे, क्या बेटा अपने हाथ से तुझे पानी पिलाएगा? बल्कि वो माँ बेचारी पानी पी के पूछेगी, पानी चाहिए तेरे को? चाहिए? हाँ, लेकर आ पानी। ये गद्दार औलाद है, गद्दार औलाद। करते हो कि नहीं करते हो? वो बाप बेचारा घर में आया, और कई मतलब बेचारा पाँव पे हाथ रख के बोलेगा बहुत दुखता है, पाँव बहुत दुखता है, पाँव बहुत दुखता। बेटा एक बार भी नहीं बोलेगा बाप अब्बा मैं तेरा पाँव दबाऊं क्यों? इसलिए उसको तो ओटे पर बैठ के